چیز زرتاج گل نے یہ کہا کہ عمرہ کے نام پر بھکاریوں کا ٹبر، اور پھر یہ کہا کہ شریف خاندان کو اس طرح ہر جگہ پہ جا کے مانگنا نہیں چاہیے. قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ عمرہ کرنے گئے ہیں یہ بھکاریوں کا ٹبر ہے، مطلب واٹ دا نان سینس کہ ہم کس طرح کے لوگ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں. مطلب شی از دا ریپرزینٹیٹو آف اے کانسٹیٹوئنسی، اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس طرح بات کرنا. صوفیہ بیدار صاحبہ، از اٹ دا رائٹ وے ٹو ٹاک اباؤٹ؟ میں اسی طرز کلام کی بات کر رہی ہوں کہ اسی طرز کلام کی وجہ سے اپنی سنسیریٹی شو کرنے کی خاطر جو سیاسی ورکرز جو ہیں اپنے لیڈروں کو مزید پھنساتے چلے جاتے ہیں، وہ اس مرکزی سوچ کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے وہاں رہائی کروانی ہے، یا آپ اس اسمبلی کو غلط بھی کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بیٹھے بھی ہوئے ہیں، یا تو پورے طور پہ کھڑے. ناز بلوچ صاحب، آپ اس اسمبلی کو غلط بھی کہہ رہے ہیں اور بیٹھے بھی ہوئے ہیں، کیا چکر ہے؟ ناز بلوچ صاحب کیے ہوئے ہیں، وہ اس اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں. جو لوگ لوگوں کے ووٹ کے مینڈیٹ کے ساتھ آئے وہ وہاں کیوں نہ بیٹھے؟ وہ انہی لوگوں کے نمائندے ہیں اور ان کے حق کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک چور لٹیرے اس اسمبلی میں بیٹھے اور جو لوگ اور میرے ٹائم نہ وہاں پہ بیٹھے؟ اور دوسری بات مجھے یہ بات بتائیں، پچھلے 1.5 ماہ سے خان صاحب کے ساتھ تو ایکسس ہی نہیں ہے نا. آپ کی پولیٹیکل جو ہیڈز ہیں ان کی سوائے فیملی کے، آپ کو بھی پتا ہے ہم بھی لوئر ہیں، چند لوئر کے علاوہ اور فیملی کے علاوہ آپ کی پولیٹیکل جو ونگ ہے اس کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں کرنے دے رہے. دیکھیں وہ وقت کے ایکس پی ایم ہے اور ان کے دور حکومت میں دہشت گردی کی جو ویو تھی وہ بہت کم تھی، کیونکہ وہ یہ تو آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں آپ نے دی اور اب یہ دہشت گرد مضبوط ہو کے ہم پہ حملے کر رہے ہیں. یہ اگر یہ ان کا الزام ہے تو یہ باقی سارا کچھ تو کر رہے ہیں، تو اس الزام ہر چیز کا تو خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں، کاپی بھی کرتے ہیں، تو یہ ٹرینڈ جو یہ اس کو کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ مل بیٹھے؟ نہیں، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہی ہوں، نہ خان صاحب ملے ہوئے تھے، یہ نہ ملے. میں یہ سمجھتی ہوں، میں ایک دوبارہ وہ بات ریپیٹ کرنا چاہوں گی، اس دہشت گردی اور آپریشن کی آڑ میں پولیٹیکل سائڈز چھپنا چاہ رہی ہیں. ان کو وہ رول ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ رول کیسے ادا کریں گے جبکہ ان کو کلیئر ہے. ہر انسان کا ایک انر بھی ہوتا ہے جو کہیں ان کو بلیم کرتا ہے اور وہی بوکھلاہٹ ان کے چہروں سے نظر آتی ہے. آپ گراؤنڈ ریلیٹیز کو دیکھیں نا، آپ بھاگے ہوئے ٹبر کا ٹبر، صحیح کہتی ہے زرتاج گل، عمرہ پہ آپ یہی جو گورنمنٹ کے خرچے پہ جا رہے ہیں، آپ کیا عوام کو، آپ غریب عوام کو وہ ریلیف نہیں دے سکتے تھے؟ ہاں اچھا، حیران کن بات یہ ہے کہ جو وزیر مملکت ہیں، مشیران ہیں اور قومی اسمبلی کے جو کرتا دھرتا ہے، ان کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ کر دیا گیا. اور دوسری جانب جب یہ توجہ دلاؤ نوٹس قومی اسمبلی میں رکھا گیا کہ سرکاری ملازمین پر بڑا بوجھ ہے، وہ تنخواہ میں سے بڑا حصہ ٹیکس کا ادا کر رہے ہیں، تو یہ فرمایا گیا کہ ابھی معیشت کو ٹھیک ہوتے ہوتے 1 سال لگے گا. ناز بلوچ صاحب اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے، پھر صوفیہ بیدار صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں. آپ آپس کی پولیٹیکل ونگز پارٹی چاہے کوئی بھی ہو، میں یہ سمجھتی ہوں، میرا اسٹرانگ بلیو ہے فیئر اور بیلنس پالیٹکس کے اوپر. اور اگر ہم جمہور اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا، تو جمہوریت انہوں نے سو کالڈ بنا لی، تو اب یہ اپنی دھینگا مشتی سے نکلے. یہ صبح دن ہوتا ہے عمرانو فوبیا سے، عمران خان کے فوبیا سے، بغض عمران میں چلتے 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 یہ کہاں پہ آ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک ان کا بغض عمران نہیں ختم ہوتا. بھیا اپنی بوکھلاہٹ کو ختم کیجئے. اب آپ سو کالڈ گورنمنٹ ہے تو جمہوریت ہے، تو آپ جمہور کی بات کریں، ایک عام آدمی کی بات کریں، ایک عام آدمی کے مسائل کے اوپر بات کریں. وہاں پہ اپوزیشن ہوتے ہوئے ہمارے ایم این ایز جس میں شیخ وقاص اکرم ہے، مستی خیل ہے یا زرتاج گل ہے، اگر کسان کی آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ اٹھا رہے ہیں، اگر بجلی کے بل کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں. بندہ پوچھے ان کو موت پڑتی ہے؟ یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ جمہوریت کس کے لیے ہوتی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں جمہور کے لیے ہوتی ہے، ایک عام آدمی کی آواز ہوتی ہے. دیکھیں پیپل پارٹی کا نعرہ کیا تھا؟ عام آدمی مکان. جی، اور آپ کا نعرہ بھی تو تھا نا، انصاف. انصاف کس کو ملا آپ کے دور میں؟ ہم اس پہ ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، آج بھی اسی طرح سے اپنی بات پہ قائم ہے. ہمارے 3 سالہ دور میں آپ پچھلے 3 سال کا جو ان کا 30 سال کا نسل در نسل، 12 سال چاچا سی ایم رہا، 5 سال ابا سی ایم رہا پنجاب میں. آپ پورے ساؤتھ پنجاب کا بجٹ بھی لاہور پہ لگا دیتے ہیں، اور آپ وفاق میں بھی اب ہیں
مجھے بتائیں آپ 30 سالوں کا پچھلا پریویس ٹریک ریکارڈ جو آپ ڈیکیڈز پہ ہے وہ آپ 3 سال کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کا ویژن بھی کمزوری کا شکار ہے. اچھا آپ اگر عمران خان نے 3 سال حکومت کی ہے نا تو اس میں دیکھیں آپ نے کورونا کو بھی ڈیفینڈ کیا ہے, ٹڈی دل کو بھی کیا ہے, آپ کے کتنے اس طرح کے آفاقی مسائل تھے جو اس حکومت کو سامنا کرنا پڑا. آپ اس ٹائم کا پیٹرول کا آپ ڈیزل پیٹرول کے آئل کے آپ دیکھیں, گیس کے ریٹ دیکھ لیں, بجلی کے ریٹ دیکھ لیں. آپ تو سلوگن ہی یہی لے کے آئے تھے کہ ہم جو ہے پہلے ان کا سلوگن تھا ہمیں کیوں نکالا, اب جو ان کے حالات ہیں ملک میں انہوں نے جو ریشو جس ریٹ سے چل رہے ہیں اور دوڑ لگا کے آپ کے ہر ادارے کو پرائیویٹائز انہوں نے کر دیا ہوا ہے. آپ بتائیں اسکول تک تو انہوں نے پرائیویٹائزیشن ان کے بس میں ہو پورا پاکستان گروی رکھیں اور وہ پیسے لوٹیں اور ایز اے انٹرنیشنل لوٹر بھاگ جائیں باہر. میں تو دیکھیں نا, میں تو ایک کوٹیشن کی بات کروں گی. ابھی آپ نے باتوں باتوں میں, پہلے تو آپ نے ابتدائیہ میں ہی سارا کچھ کہہ دیا, ابھی باتوں باتوں میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات یاد دلائی کہ ان پارٹیز کے سلوگنز کیا ہے. تو سب سے خوبصورت سلوگن جو آج تک آیا ہے وہ پیپلز پارٹی کا آیا تھا, روٹی کپڑا اور مکان. اس پہ بعد میں بھارت نے ایک فلم بھی بنا لی تھی اور یہ سلوگن اتنا مشہور ہوا. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے زمینیں دے دی تھی سندھ میں, بہت سارے مزدوروں میں یہ چیز انہوں نے پیدا کر دی تھی کہ مالکانہ حقوق کی. باقی چیزیں وہ کر سکے یا نہیں کر سکے فراہم. پی ٹی آئی کا جو آیا تھا تبدیلی کا, ٹھیک ہے, تو تبدیلی اچھی بھی ہوتی ہے, تبدیلی بری بھی ہوتی ہے. یہ کوئی اتنا واضح قسم کا سلوگن نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی بری تھی 3 سال کی. ناز گلو صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں میرا بھی ویژن کمزور ہے, باقی لوگوں کا بھی ویژن کمزور ہے. یہاں پاکستان تحریک انصاف سے کوئی اختلاف کر کے تو دیکھے, اس کا ویژن بھی کمزور, وہ بھی کمزور, وہ سراپا کمزوری بن جاتا ہے. اب آپ کا جو ہے نا روٹی کپڑا مکان سے آگے کیے ہیں. آپ کا نوجوان روزگار مانگتا ہے, آپ کا بزرگ شہری اپنی بات میں بولتی نہیں ہوں نا, میں لٹریری بات کرنی ہے. اچھا, جو تبدیلی ہوتی ہے نا, تبدیلی کے لیے تبدیلی لاتے ہیں معاشرے میں بہت بڑے بڑے لوگ, بہت بڑے بڑے مفکر لاتے ہیں, ولی اولیاء لاتے ہیں. تبدیلی کے لیے خود تبدیلی سے بڑا ہونا ضروری ہے. جو شخصیت تبدیلی سے بڑی ہوتی ہے نا, وہ تبدیلی لا سکتی ہے معاشروں کے اندر.